اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بدگمانی۔ ہمارے معاشرے میں اور اس دنیا میں آج کل بدگمانی بہت ہی ہائی لیول پہ چل رہی ہے، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ بہت سے اہل علم اور بہت سے میں نے مرتبہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کافی اچھی سیٹ پہ پہنچ جاتے، بلکہ میں نے بعض ایسے نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اتنے رقیق القلب ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رو جاتے ہیں، لیکن ان میں بدگمانی پائی جاتی ہے، جو کہ ایک مومن کا شیوا نہیں۔ یہ کوئی دینی اسپیچ نہیں ہے، اور علماء کرام موجود ہیں اصلاح کرنے کے لیے۔ آپ میری باتوں کو علماء کرام سے تصحیح کرا سکتے ہیں۔ میں صرف اخلاقی پیرائے میں آپ کو ایک سوچ کا جو ڈائریکشن ہے اس کی بتاؤں گا، جتنا مجھے علم ہے، اور صرف اتنی حد تک ہی۔ اس سے آگے جو بھی ہوگا وہ آپ جا کے علماء کرام سے کلیریفیکیشن کرا دیں، کیونکہ میں نہ تو عالم ہوں نہ مجھے علم ہے۔ صرف مجھے ایک شوق ہے کہ کسی ایک موضوع پہ بات کرنا جس پہ مجھے تھوڑا بہت عبور ہو تو، یا جو میں اچھا سمجھتا ہوں تو۔ بدگمانی کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی کسی کو فون کرتا ہے تو کسی نے کسی کا فون نہیں اٹھایا، تو میں نے تو کافی لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ بس فوراً کہہ دیں گے بھائی اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، دیکھ لو فون پہ تو میرا نمبر نظر آتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ میرا فون ہے، اور بس اس نے کسی فلاں کام کے لیے فون کیا ہوگا تو میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ میں نے اس کو یہ کام اس دن بولا تھا نا، تو بس یہ میرا فون جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہا۔ ارے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے پلٹ آؤ اور سوچو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس بندے کو آپ فون کر رہے ہیں وہ آپ سے کتنا دور ہے اس وقت، اور اس کو کیا پریشانی ہے؟ شاید وہ آج بہت تھکا ہوا ہے، اس کا روزہ تھا، وہ رات بھر نہیں سویا، وہ اب سونے گیا ہے اور اس نے موبائل اپنے سے دور رکھا ہوا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ میری عبادت میں خلل آئے، اس نے گھنٹی کو بند کیا ہوا ہے، وہ کسی میٹنگ میں ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر ہے یا کسی بازار میں ہے کہ جہاں گھنٹی کی آواز نہیں آ رہی۔ بھائی صاحب، اپنے سوچ کے دائرے کو ذرا ریپیئر کرو اور مثبت طرف لے کے جاؤ۔ یہ منفی جو سوچ ہے اس کو نکال باہر کرو۔ یہ ساری باتیں فرسودہ ہیں، یہ معاشرے کا حسن نہیں ہے، یہ معاشرے کے اندر ایک بدمزگی اور بدنظمی پیدا کرتے ہیں، تو لہذا ان منفی سوچوں کو نکال باہر کر دیں۔ آپ نے کسی کو ای میل کر دی، وہ آپ کے ای میل کا جواب نہیں دے رہا، بس بدگمانی چالو ہو گئی، یہ تو میری ای میل کا جواب دیتا ہی نہیں ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے، ڈیوٹی تو 8 بجے شروع ہوتی ہے، ڈیوٹی تو 9 بجے شروع ہوتی ہے۔ بھائی آپ نے پتہ کیا ہے وہ بندہ تو آج آفس ہی نہیں آیا، وہ تو بیمار ہے۔ سوچئے، تو بدگمانی میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میری بات کا جو مقصد ہے وہ سمجھیے کہ بدگمانی کو اپنی زندگی سے نکال باہر کر دیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے کام کرنے سے پہلے آپ پہلے یہ سوچ لیں کیا آپ نے اس کی تحقیق کرا لی ہے۔ اگر آپ نے اس کی تحقیق نہیں کرائی ہے تو برائے مہربانی خدا را کسی کے بارے میں منفی سوچ نہ رکھیے۔ ہاں، جس شخص کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، بعض لوگ اپنے اعمال سے واضح ہوتے ہیں، جیسے بعض لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، بعض لوگ مکار ہوتے ہیں، بعض لوگ بد مزاج ہوتے ہیں، بعض لوگ کام چور ہوتے ہیں، بعض لوگ واقعی میں کسی کا فون نہیں اٹھاتے، دھوکے باز ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے بارے میں پہلے سے آپ کو پتہ ہو تو ان کے بارے میں بھی آپ نہ کہیں، کیونکہ پھر وہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا۔ کیونکہ غیبت وہی ہوتی ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی بیماری یا برائی جو پائی جائے، آپ اس کا ذکر کریں تو وہ غیبت ہو جائے گی۔ تو لہذا اسلام میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، وہاں بدگمانی سے بھی بچانا ہے، وہاں غیبت سے بھی بچانا ہے۔ تو اپنے منہ کو کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور 100 بات کی ایک بات ہے، وہی زبان منہ سے نکالیے، وہی بات منہ سے نکالیے، زبان سے نکالیے جس کا کوئی فائدہ ہو۔ آپ بلا وجہ کا ایسی چرچر کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ۔ تو اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ میں بدگمانی جو کر رہا ہوں یا دماغ میں سوچ رہا ہوں یا میں اس کو اپنے دماغ کے اندر رکھ رہا ہوں، اس کا کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیے۔ اس کے علاوہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں کو واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں ہم، تو ہم نے کسی کو وائس میسج کیا، اب ہم نے دیکھا کہ بھائی بلو کیا بولتے وہ لائن ہو گئی، اس سے ہمارا میسج دیکھ لیا، وہ جواب نہیں دے رہا۔ اب ہم یہ نہیں سوچ رہے بھائی صاحب کہ اس نے تو ہمارا میسج خالی ویسے ہی کھولا تھا، وہ پبلک میں بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، یا اس کے گھر میں جہاں وہ بیٹھا ہوا کچھ لوگ سو رہے ہیں یا اس کے گھر والے سو رہے ہیں، وہ بات نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کہ میں باہر نکل کے بات کروں گا، کیوں اپنے کان میں لگا کے آپ کا میسج تو وہ سن سکتا ہے، لیکن بغیر کسی کو آواز پہنچائے آپ کو جواب تو نہیں دے سکتا۔
تو ظاہر بات ہے اس کے لیے اس کو تھوڑا سائڈ میں جانا پڑے گا، یا اس کے بعد وہ بھول گیا انسان ہے، الانسان و مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ تو ذرا اپنی سوچ کے دائرے کو اس طرف رکھیے کہ وہ مثبت دائرے میں ہی رہے، اس کو منفی طرف چھلانگ نہ لگانے دیں۔ جب آپ کی سوچ اور آپ کا جو دماغ ہے وہ منفی طرف جائے گا تو پھر آپ کا جو دماغ ہے وہ کرپٹ ہو جائے گا، پھر آپ ایک اچھے شہری نہیں بن سکتے، پھر آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ تو اپنی سوچ کے دائرے کو مثبت رکھیے۔ فیس بک میں آپ نے کوئی پوسٹ ڈالی، دینی تھی، دنیاوی تھی، اخلاقی تھی، کسی نے میری جو ہے پوسٹ پڑھی نہیں، دیکھی نہیں، لائک نہیں کی، کوئی لائک نہیں کرتا، ارے بھائی ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے جو فیس بک پہ پوسٹ ڈالی تھی کہ آپ نے لوگوں سے یہ اس پہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ آپ میری پوسٹیں لائک کرو گے؟ نہیں کیا تھا آپ نے۔ لوگ آپ کی پوسٹیں نہیں لائک کرنا چاہتے یا نہیں کرتے، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو لائک ہوتی ہے لیکن ان کو بٹن دبانے میں ذرا وہ ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ہر کام جو آپ کرتے ہیں اس کو کر کے چھوڑ دیں۔ اب جیسے میں نے یہ ویڈیو بنائی، اب میں اس کو ڈال دوں گا یوٹیوب پہ، اب کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، وہ میرا کام تو نہیں ہے، میرا کسی سے کانٹریکٹ تو نہیں ہوا کہ اتنے ملین لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو ایک بندہ بھی نہ دیکھے، ہو سکتا ہے صرف میں ہی دیکھ لوں، ہو سکتا ہے 10 بندے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کوئی دیکھے جیسے میری ویڈیو کھولے بولے یہ تو وہی فالتو سے بندہ آگے بند کر دے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بدگمانی نہیں کر رہا، میں ویسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بدگمانی کا جو یہ ناصور ہے اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں۔ جیسے میں نے ایک بار ایک بندے کو فون کیا تو وہ میرا فون اٹھا رہا تھا لیکن جواب نہیں دے رہا تھا، تو مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ وہ میرے فون کا جواب نہیں دے رہا، وہ ہیلو ہیلو بھی کر رہا تھا، تو مجھے بار بار یہ تشویش ہو رہی تھی کہ وہ روم سے باہر کیوں نہیں چلا جاتا۔ تو بہرحال مجھے وقتی طور پہ ایک سینیریو ایسا تھا کہ مجھے غصہ آ رہا تھا، میں کسی مجبوری میں پھنسا ہوا تھا کیونکہ وہ ہیلو ہیلو بھی کر رہا تھا اور میں اس کو یہ کہہ بھی رہا تھا کہ روم سے باہر چلے جاؤ، ٹی وی بہت تیز چل رہا تھا اس کے روم میں۔ تو بہرحال اب وہی بات ہے کہ میں کس اینگل پہ جا کے سوچ رہا ہوں مجھے نہیں پتہ۔ جب بعد میں میری اس بندے سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس بندے سے کہا کہ بھائی وہ کیا مسئلہ ہے، وہ ہم پردیس میں تھے، وہ بیچلر مسئلہ تھا، وہ یعنی وہ بیچلر لائف میں رہتا تھا، تو سارے بیچلر تھے روم کے اندر۔ تو اس بندے نے پھر مجھے بتایا کہ بھائی مجھے ایسی سخت بیماری اس وقت لگی ہوئی تھی کہ میں بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، اور میرے روم کے لوگوں نے بہت تیز آواز میں ٹی وی لگایا ہوا تھا اور وہ ٹی وی بھی بند نہیں کر رہے تھے اور میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے تمہارا فون اٹھا کے ہیلو ہیلو تو کر دیا لیکن مجھے نہ آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی تھی نہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی تھی، میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، میں کیا کروں، میں مجبور تھا۔ اس اینگل میں جا کے بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تو ذرا دوبارہ سے اپنے دماغ کی سروس کیجئے، اس کے اندر تمام غلاظتوں کو، نجاستوں کو، بیماریوں کو، برائیوں کو نکال باہر کرے۔ یہ دماغ، یہ دل، یہ سوچیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو بٹھائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بٹھائیں، اس میں اچھی اچھی چیزیں بٹھائیے، اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اور جو بھی بولے تول کر بولیں۔ صلو علی الحبیب۔